سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کی مثال دے کر انسانیت کو سمجھایا۔ فرمایا کہ کیا ظلم یعنی ظلمت، تاریکی اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے اس کا جواب ہے نہیں۔ اسی طرح سوال فرمایا کہ کیا اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے والا شخص اور نابینا شخص برابر ہو سکتا ہے؟ اب ان آیات میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ رب العزت نے حقیقتاً کفر اور شرک کو نابینا پن سے تشبیہ دی۔ یہاں اندھے اور بینا شخص سے مراد کافر اور مسلمان، کیونکہ حقیقتاً انسان اگر اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرے، جو حق کی طرف دیکھنے والا ہو، حق کو سمجھنے والا ہو، حقیقتاً وہی ایسا شخص ہے جو اپنی آنکھوں کا درست استعمال کر رہا ہے، وہی حقیقتاً دیکھنے والا شمار ہوگا۔ جو شخص آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن اس کا استعمال غلط کر رہا ہے، عقل تو موجود ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہے، اسے ہم بے وقوف نہیں کہیں گے، جاہل کہیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص دنیاوی اعتبار سے بھولا بالا ہے لیکن اپنی عقل کو دین کے اعتبار سے ایسا استعمال کیا کہ کفر اور شرک سے باز رہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حقیقتاً یہی اولو الالباب یعنی اہل فہم ہیں اور یہی عقل مند۔ اسی کی مثال پھر آگے دی کہ جو شخص، اے نبی آپ فرمائیے کہ جو شخص آپ پر ایمان لاتا ہے، جو کچھ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے اس پر ایمان لاتا ہے، کیا وہ شخص اور ایک جاہل مطلق شخص، ایک اندھا شخص برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک کافر اور مشرک شخص جو اپنی آنکھوں کا درست استعمال کر کے حقیقت پہچان نہیں سکا، یہ دونوں بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حقیقتاً جو لوگ اللہ رب العزت کا کہنا ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتہائی نیک بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو شخص، جو لوگ، جو قومیں اللہ رب العزت کا کہنا نہیں مان رہی، وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ دنیاوی اعتبار سے کچھ مادیت کو تو جمع کر لیں گے لیکن اخروی اعتبار سے مال و دولت ان کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ فرمایا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، کہ اگر ان کے پاس زمین و آسمان سے بھرا ہوا خزانہ بھی ہو، یعنی عظیم ترین دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی مثل اور بھی سب کچھ ہو، اگر وہ کل قیامت کے روز اپنے برے اعمال کے فدیے کے طور پہ بھی پیش کریں گے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو پھر بھی اولئک لہم سوء الحساب، اس کے باوجود ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا حساب انتہائی سخت ہوگا، دردناک ہوگا۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی طرف، نیک اعمال کے، نیک لوگوں کی دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ حقیقتاً دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، اول حقوق العباد اور دوسرا حقوق اللہ۔ اب حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت سے کیا ہوا وعدہ مکمل کرتے ہیں، پورا نبھاتے ہیں، عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور حقوق العباد کے اعتبار سے فرمایا اللہ رب العزت نے جن سے رشتے ناتے
جوڑنے کا حکم فرمایا، یعنی رشتہ داروں سے وہ ان سے رشتے ناطے جوڑ کر رکھتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ اللہ رب العزت سے یعنی اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ حساب کے دن سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے وہ کبھی بھی برے اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اب ان آیات کا ترجمہ بھی بالکل واضح ہے۔ فرمایا للذین استجابوا، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے استجابوا جنہوں نے اقرار کیا، مان لیا، کہا مانا، لربہم اپنے پروردگار کا، الحسنى ان کے لیے نیک بدلہ ہے، والذین لم یستجیبوا لہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا کہا نہ مانا، اطاعت نہ کی، فرمانبرداری نہ کی، لہو ان کے لیے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر زمین میں سب چیزیں بھی ان کو دے دی جائیں، ومثلہ اور اس کے ساتھ، معہ اور بھی چیزیں ان کو مل جائیں، لفتدوا بہ اگر کل قیامت کے روز وہ فدیے کے طور پہ بھی وہ سب چیزیں دیں گے پھر بھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا اولئک لہم سوء الحساب اس کے باوجود ان کا حساب انتہائی سخت ہوگا، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وبئس المہاد اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا جا رہا ہے کہ نبی جو شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، کمن ہوا اعمی کیا وہ شخص ایک اندھے یعنی کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، نصیحت کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حقیقتاً اولو الالباب ہیں، یعنی حقیقی اہل فہم، حقیقی عقل والے، حقیقی دانا شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جو اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کر کے ایمان کو قبول کرتا، چاہے فقہاء نے لکھا چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے جتنا ہی نافہم ہو، یعنی دنیا کی معلومات اگرچہ اس کے پاس کم ہوں لیکن شریعت کی روح میں، شریعت کی نظر میں حقیقی انسان وہی عقل مند ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی عارضی زندگی کو ٹھکرا کر آخرت کی اخروی کامل اور مکمل اور اکمل اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی تیاری کی۔ اور آگے فرمایا الذین اور جو لوگ یوفون پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے پیمان کو، ولا ينقضون المیثاق اور عہد و پیمان توڑتے نہیں، والذین یصلون اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں ما امر اللہ بہ کہ جن سے اللہ رب العزت نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، ان یوصل کہ یہ کہ جوڑا جائے، ویخشون ربہم اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ویخافون سوء الحساب اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر حساب کی سختی کا اندیشہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے جلال اور ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے اعمال سے بچتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہی ہے وہ شخص جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پاس رکھتے ہوئے اپنے لیے آخرت کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ شخص اور دوسری طرف ایک مادیت پرست شخص جو دنیا کی موج میں مگن ہے اور حقیقتاً وہ اندھا ہے، یعنی اپنی آنے والی زندگی کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ دو شخص، یہ دونوں مثالیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔